Welcome to the second video of human resource management practices in the international regions. We have discussed in the first video, that is the human resource management practices in the developing country. So here in this slide, we are going to comparison the human resource management practices uh, concerning people within the organizations uh, of the developing country and the developed country. تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے، عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں، people think that the the developing country has the uh, instrumentalism approach and the developed country as the humanism approach. تو جو ڈیولپنگ کنٹری ہے وہاں پر زیادہ تر انسٹرومنٹل اپروچ ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے اپنے بیسک آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے ہیومن ریسورس کو استعمال کرتے ہیں، ہیومن ریسورس پریکٹسز بناتے ہیں، کمپنی کے بینیفٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ان دی ادر سائڈ ہیومنزم کے اندر جو ہے اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جو امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے بینیفٹس کے لیے بھی کام ہوتا ہے اور کمپنی کے بینیفٹس کے لیے بھی کام ہوتا ہے. تو زیادہ فوکس جو ہے وہ ہیومن کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ان دونوں جو کنٹری ہے، ٹائپس کے کنٹری ہیں، ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپ کنٹری، اس کے ہم بیسکس کچھ جو ڈفرینسز ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے آج کی سیکنڈ ویڈیو کے اندر. دیٹ از سب سے پہلا جو ڈفرینس ہے بٹوین دی ڈیولپنگ کنٹری اینڈ دی ڈیولپڈ کنٹری، تو انسٹرومنٹلائزیشن اور ہیومنزم میں نے بتایا آپ کو. تو اس میں سب سے پہلے مینجمنٹ پریکٹسز. تو مینجمنٹ پریکٹسز میں جو ڈیولپنگ کنٹری ہے، دے بلیونگ آن دی مینجمنٹ آف ہیومن ریسورس، دے بلیونگ آن دی پیپل مینجمنٹ، کہ جو لوگ ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جائے کہ ان سے میکسیمم آؤٹ پٹ لیا جائے، ان کے ٹاسک کو کیسے مینیج کیا جائے، ان سے کیسے کام لیا جائے، ان کے اٹینڈنس سسٹم کو کیسے مینیج کیا جائے، ان کے ٹائم مینجمنٹ سسٹم کیسے مینیج کیا جائے، ان کے ورک سسٹم کو کیسے مینیج کیا جائے، ان کو ورک ڈسٹریبیوشن کو کیسے مینیج کیا جائے. تو یہ ساری چیزوں کو مینیج کر کے اس سے جو امپلائی کی پرفارمنس ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے اور آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو کیسے جو ہے وہ حاصل کیا جائے. اس کا فوکس جو ہے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر بہت کم ہے، پیپل ڈیولپمنٹ میں بہت کم ہے. تو ان کمپیریزن ٹو دس، جو ڈیولپ کنٹری ہے جہاں پہ ہیومنزم اپروچ ہے، وہاں وہ بجائے اس کے کہ ہیومن ریسورس کو مینیج کریں، دے انویسٹ آن دی پیپل ڈیولپمنٹ، دے فوکس آن دا ڈیولپمنٹ آف پیپل. تو وہ جو ہے فیوچر اورینٹڈ، کیونکہ اکانومیز ہیں جو ڈیولپڈ کنٹری ہوتے ہیں وہ فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. تو وہ اپنے جو ہیومن ریسورس ہے، جو اپنے لوگ ہیں، ان کی جو اسکلز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، ان کو فیوچر کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کی کیریئر پروگریشن کے اوپر بات کرتے ہیں، سکسیشن پلاننگ کے اوپر کام کرتے ہیں. جبکہ جو ڈیولپنگ کنٹری ہے وہ ان چیزوں پر کام نہیں کرتے، وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے اور لوگوں کے ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ انویسٹ نہیں کرتے. اور وہ یہ جو ہے جس چیز کے اوپر انویسٹمنٹ ان کی ہوتی ہے وہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ہیو ٹو مینیج دی پیپل ان دی کمپنی، کہ جس سے ان کی آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو بہتر کیا جائے. تو یہ فرسٹ بیسک ڈفرینس ہے. ان دا ون سائڈ they totally believe on the development and the investment on the training and development of the people for the long term achievement of the company. جبکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ شارٹ ٹرم کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی جو جاب ہوتی ہے انڈیویجولس کی اس کو اچیو کرنے کے اوپر ان کا فوکس ہوتا ہے، اور اس کو مینیج، اس کے لیے ہیومن ریسورس کو مینیج کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو مینیج کرتے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو تاکہ ان کی فرمز کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو. اس کے اندر سیکنڈ جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ مینجمنٹ ایٹیٹیوڈ، کہ مینجمنٹ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. مینجمنٹ کے لیے یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹلزم جن کمپنیوں کے اندر ہے، اچھا یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں یہ عام طور پر جو ہے ڈیولپنگ اور ڈیولپ کنٹری کے اندر ہے، لیکن ود ان دی ڈیولپنگ کنٹری بھی ڈفرینسز ہیں، ود ان دی ڈیولپ کنٹری بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں ان اپروچز کے اندر. کہ ڈیولپ کنٹری کے اندر بھی
جو ہے وہ انسٹرومنٹلائزیشن ہو سکتی ہے. اور ڈیولپنگ کنٹری کے اندر ہیومنزم کچھ کنٹری ایسے ہو سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں, لیکن میجورٹی آف دا پیپل ان دا ڈیولپنگ کنٹری موسٹلی یوز دی انسٹرومنٹلزم, اور in the developed country they use the humanism, but there may be the difference in the different country. Okay, the second اس کے اندر جو ڈفرینس ہے that is based on the management attitude. تو مینجمنٹ ایٹیٹیوڈ جو ہے, جو انسٹرومنٹلزم پہ بلیو کرتی ہیں جو آرگنائزیشن, ان کے لیے پیپل آر دی ویلیویبل ریسورس. جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ویلیویبل ریسورس ہے ان کے لیے. وہ ایک ریسورس ہے, جیسے ایک عام کوئی پنکھا ہے, کوئی اے سی ہے, کوئی مشین ہے. تو ان تمام ریسورسز میں سے یہ بھی ایک ریسورس ہے جو کہ کمپنی کو ہیلپ کرتا ہے اس کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں. تو یہ ان کا خیال ہے ایز اے ریسورس کے طور پر لوگوں کو یہ استعمال کرتے ہیں, ایز این ایسٹس کے طور پر یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں جو کہ انسٹرومنٹلزم کے اوپر بیس کرتے ہیں. جبکہ ہیومنزم جو ہے, یہ اپروچ جو ہے, پیپل ہیو اے ویلیو ان دیم سیلوز. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ویلیو ہوتی ہے, ان کے اپنے اندر ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں, وہ سوچ سکتے ہیں, وہ فیل کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے دے آر ڈفرنٹ فرام دی ایکچوئل ریسورسز which are available in the company. So they feel something, they give you some innovative and creative idea for to improve your company. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کا بلیو ہوتا ہے کہ آپ جو کمپنی ہے وہ لوگوں کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ پیپل ہیو اے ویلیو ان دیم سیلوز. جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ویلیو ہوتی ہے, تو آپ نے اس ویلیو کو جو ہے ایز اے موٹیویٹ کر کے ان کو انوویٹو, ان کو کریٹو جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے, اور اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ جو انسٹرومنٹلزم کے اوپر لوگ اپروچ کرتے ہیں کمپنیز, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ ہیں یہ ایک ایسا ہی ایسٹس ہے جو کہ دوسری کمپنی کے اندر اور ایسٹس ہوتے ہیں لیکن یہ ان سے بہتر ایسٹس ہے. تو ایسٹس ایک انسان کو سمجھنا جو ہے, انسان ایک ہیومن بینگ ہے, اس کو ایسٹس نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو ہیومن بینگ سمجھنا چاہیے. یہ سوچنا چاہیے دے کین فیل, دے کین گیو گڈ آئیڈیاز, دے کین بی اے کریٹو اینڈ انوویٹو. تو یہ اس چیز کو استعمال کر کے آپ اپنی کمپنی کو بہتر کر سکتے ہیں. اینڈ دی تھرڈ ڈفرینس ان دی انسٹرومنٹلزم اینڈ ہیومنزم, تو تھرڈ ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپل سرو دی اینڈ آف دی آرگنائزیشن. کہ یہاں پر جو لوگ ہیں انسٹرومنٹلزم کے اندر, یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ ہیں انہوں نے سرو کرنا ہے اور اسی سے آرگنائزیشن کو بینیفٹ ہوگا. یہ جبکہ جو ہیومنزم اپروچ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ سرو کرتی ہے پیپل کو. یعنی اگر میں آرگنائزیشن کے اندر دیکھوں تو جاپنیز, اگر میں اگزامپل لوں تو جاپنیز جو ہے ان کے ہاں جو امپلائر ہے وہ ایز اے پیرنٹس ہوتا ہے, اور جو امپلائی ہے وہ ان کے چلڈرن کے طور پہ کام کرتا ہے, اور جو کمپنی ہے وہ ایک فیملی ہے. تو جو امپلائر ہے وہ ایسے ہی ٹیک کیئر کرتا ہے اپنے لوگوں کو, لوگوں کی جیسا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, اور وہ سب پوری فیملی مل کر جو ہے اس آرگنائزیشن کو امپروو کرتے ہیں. تو سب لوگ ایک ٹیم بیسڈ ورک کے طور پر وہ آرگنائزیشن کو امپروو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. جبکہ انسٹرومنٹلزم کے اندر یہ ہے کہ جو کمپنیز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ جو ہے ہماری آرگنائزیشن کو سرو کریں گے. جو لوگ ہیں وہی اس لیے ہم نے انہیں رکھا ہے کہ وہ ہماری آرگنائزیشن کے لیے کام کریں گے, انہوں نے کام کرنا ہے, آرگنائزیشن کے لیے ان کے لیے کام نہیں کرنا. تو جو ایک ہیومن ریسورس میں سائیکالوجیکل کانٹریکٹ کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو امپلائر ہے وہ امپلائی کے لیے کام کرے گا, اور جو امپلائیز ہیں وہ امپلائر کے لیے کام کریں گے, تاکہ یہ سائیکالوجیکل کانٹریکٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. جو امپلائر ہے وہ امپلائیز کا خیال رکھے, ان کے بچوں کا خیال رکھے, اس کی فیملی کا خیال رکھے, اچھے بینیفٹس دے, ریوارڈ اچھا دے, ہیلتھ فیسلٹی دے, ورک لائف بیلنس کو مینیج کرے, اور اسی طرح جو
लोग हैं, जो पीपल हैं, जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उसका फोकस परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी पर होना चाहिए, कमिटमेंट टूवर्ड द कंपनी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए इनको। तो ये एक जो है बेसिक डिफरेंस है बिटवीन दिस। उसके बाद फोर्थ इसके जो डिफरेंस है हमारे पास, दैट इज डेवलपिंग पीपल्स। जो इंस्ट्रूमेंटलिज्म के ऊपर खास तौर पर डेवलपिंग कंट्री जो है, कंपिटेंसी अप्रोच इक्विपिंग पीपल फॉर द जॉब। तो इनके अंदर जो कंपनीज है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के ऊपर बेस करती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेनिंग कराती हैं उस स्किल्स के ऊपर जो कि लोगों को, एम्प्लॉइज को करंट जॉब के लिए ज़रूरत होती है, उसके लिए उसे इक्विप करते हैं, ना कि फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो ह्यूमनिज्म अप्रोच है उसके अंदर क्या है, होलिज्म है। होलिज्म से मुराद क्या है, डेवलपिंग दी होल पर्सन। तो आप इंसान को डेवलप करें, होल पर्सन एज ए पर्सन उसे डेवलप करें। वो फ्यूचर फोकस भी होना चाहिए, वो शॉर्ट टर्म फोकस भी होना चाहिए। जब आप लोगों को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे फोकस करेंगे तो तब जाकर एक होलिज्म अप्रोच पर फोकस करेंगे, एक पूरा इंसान आप डेवलप कर सकेंगे। ठीक है। जब आप शॉर्ट टर्म फोकस होगा तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी फोकस है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो जॉब कर रहा है उस जॉब को के जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए कर रहा है। जो टास्क है उसे कंप्लीट करने के लिए आप जो कंपनी है उसे ट्रेनिंग दे रही है। तो टास्क को अचीव करने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग देना जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच। जबकि पूरे इंसान को, पूरे पर्सन को एज अ होल उसे डेवलप करना फॉर द करंट नीड ऑफ द कंपनी एंड फॉर द फ्यूचर नीड ऑफ द कंपनी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री, इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप करेंगे दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सन। तो अब ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट कंट्री के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है इंस्ट्रूमेंटलिज्म के ऊपर काम करती है या ह्यूमनिज्म के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आमतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे बिलीव ऑन द इंस्ट्रूमेंटलिज्म एंड द डेवलप्ड कंट्री दे बिलीव ऑन द ह्यूमनिज्म। बट देयर इज अ डिफरेंस इन द डेवलप्ड कंट्री एज वेल एंड डेवलपिंग कंट्री एज वेल। तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन कहाँ से है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और उसके अंदर भी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो चेंज हो सकती है। हो सकता है कि जो मल्टीनेशनल फॉर्म जोन की प्रैक्टिसेस अलग हों, जो लोकल फॉर्म जोन की प्रैक्टिसेस अलग हों, बट इट डिपेंड्स, इट्स वेरीज कंपनी टू कंपनी। ये थोड़े से बेसिक डिफरेंसेस थे जो कि हमने डिस्कस किए कि वैल्यू कंसर्निंग द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उसके अंदर ये दो अप्रोचेस कंपनीज आमतौर पर इस्तेमाल करती हैं, एक इंस्ट्रूमेंटलिज्म अप्रोच, एक ह्यूमनिज्म अप्रोच। तो ह्यूमनिज्म अप्रोच के अंदर भी कंपनी जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो ले सकती है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। बट इट डिपेंड्स ऑन दी एम्प्लॉयर थिंकिंग, एम्प्लॉयर क्या सोचता है, किस तरह हम लोगों से काम ले सकते हैं। तो ये अप्रोचेस इंस्ट्रूमेंटलिज्म और ह्यूमनिज्म, इसमें से देखकर कौन सी अप्रोच आपकी कंट्री के लिए सूटेबल है। मैं तो ये कहूँगा कि ह्यूमनिज्म की अप्रोच के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि लोग अगर बेहतर होंगे, लोगों की डेवलपमेंट होगी, लॉन्ग टर्म हम सोचेंगे तो हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म क्रिएटिव, इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ऊपर हम काम कर रहे होंगे। तो सेकंड वीडियो यहाँ पर एंड होती है। तो इसके कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो यू कैन आस्क ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। वेट फॉर द थर्ड वीडियो।